تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ طریقے ہم صحیح طرح سے اپنا لیں گے، صحیح علم ہوگا، صحیح عمل ہوگا، رخ ٹھیک ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات وہاں نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچی مسندیں ہوں گی، واکواب موضوعہ، ساغے رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ تو پہلے تو پھر چہروں کا ذکر کیا، خوش قسمتوں کے، خوش نصیبوں کے چہرے نرم نرم کھلے ہوئے حسین ہوں گے، صحیح مقصد کے لیے تھکے تھے۔ لسعیہا راضیہ، یہ لام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے کیوں ناعمہ ہیں؟ لسعیہا راضیہ، یہ جو لام زیر لی ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ نے دنیا میں اپنی اطاعت کی توفیق دے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فرما بردار بنا لیا تھا، اوبیڈینٹ بنا لیا تھا اپنے لیے، اس سے بڑے خوش ہیں وہ۔ راضیہ، راضیہ لفظ بھی دیکھیں، ان کی کوشش کیسی ہوگی؟ راضیہ، اور یہ دیکھیں لفظ کیا آیا ہے، نتیجہ نہیں، لسعیہا، کوشش، اللہ تعالیٰ کوششیں دیکھتا ہے، اللہ کوشش دیکھتا ہے۔ پھر ہم ترجمے کی بات اگر کریں، انچارج تو خالی آپ کا اینڈ پروڈکٹ دیکھیں گی نا کہ آپ نے لکھا کیا پیپر میں، اس کے حساب سے مارکس دیں گی۔ دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں سارے ٹیسٹ۔ انچارج یہ تو نہیں دیکھیں گی کہ کس نے پوری رات جاگ کے ترجمہ یاد کیا تھا، اس کے ایڈیشنل مارکس ہیں؟ نہیں ہیں۔ اور کس نے بس کھڑے کھڑے ترجمہ دیکھا اور یاد ہو گیا اور 10 منٹ میں یاد کر کے انہوں نے پیپر دے دیا، اس کے کوئی ایکسٹرا نمبر کٹیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے ہاں کوشش بھی دیکھی جائے گی، کتنی محنت کری تھی۔ تعریفیں تو ہوں گی، کریڈٹ تو ملے گا، ہر عمل کا اجر تو ہے، لیکن اس عمل کو کرنے میں کتنی ذہنی صلاحیتیں لگائیں، کتنی جسمانی کوشش کری، اس کا بھی اجر ملے گا۔ قرآن کے سیکھنے کا تو اجر ہے، لیکن کوشش کا بھی اجر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنے قدم چل کر آئے تھے، کتنا پیسہ لگایا تھا، کتنی طلب، کیسا جذبہ، کتنی کیلوریز خرچ کری تھیں، کتنے گھنٹے لگائے تھے، منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا۔ اور جب صلہ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ساری کوشش اسی کے لیے لگا دی ہوتی، دنیا میں کچھ نہ کیا ہوتا اور بس خالی اسی کے لیے لگ جاتے۔ اور ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء گزرے ہیں، کھانے پر بھی انہوں نے ٹائم نہیں لگایا، یہ دیکھا کہ میں یہ کھاؤں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ کھاؤں تو کتنا ٹائم لگتا ہے، تو جو کم ٹائم لگتا تھا جس کھانے میں، صرف وہ کھایا کرتے تھے۔ بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دجلہ ایک دریا ہے یوفریٹس، اس کے کنارے وہ رہا کرتے تھے، صرف روٹی دجلہ کے پانی میں بھگا کر کھا لیا کرتے تھے بس، تاکہ ٹائم ہی نہ لگے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ساری محنت بس آخرت کے لیے لگا دیں۔ سب سے عقل مند اس کو کہتے ہیں جو آخرت کے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کر دے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ کتنے سارے اجر ہیں جو ان کے آ رہے ہیں، گنتے جائیں ذرا، 7 تو ہیں ہی۔ جنتن عالیہ میں ہوں گے، خود عالی ظرف تھے، خود بڑے میگنانیمس تھے تو اس میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت تو ہے ہی سلامتی کی جگہ، سکون کی جگہ، فضول بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے، obnoxious تھاٹلیس باتیں نہیں سنیں گے کہ جو ان کے جذبات کو مجروح کر دیں، جو ایموشنلی ہرٹ کریں ان کو۔ دنیا میں تو مومن ہوتا ہے ایموشنلی ہرٹ، خاص طور پہ جب ایسا ماحول ہو جہاں اسلام کی عزت نہ ہو، ایسے ماحول میں اسلام پر عمل کرنا
اور اپنے اسلام کو اپیرنٹ کرنا، ظاہر کرنا، ظاہری حال حلیے سے بھی پتہ چلے کہ مسلمان ہے، آسان نہیں ہے۔ یہاں تو بہت سارے طنز بھی سننے کو ملتے ہیں اور تانے بھی سننے کو ملتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں، نہ کوئی گاسپ، نہ کوئی غیبت، نو بیڈ ٹاک۔ کتنی بھی اچھی مجلس محفل ہو، کسی کا ایک غلط کمنٹ سارا مزاج خراب کر دیتا ہے انسان کا، تو کوئی لغ بات نہیں سنیں گے۔ تو یہاں پہلے ایموشنل سٹیٹ ان کا بتا دیا کہ ایموشنلی کتنے ایٹ پیس ہوں گے، اور اس کے بعد اب بتایا جائے گا کہ فزیکلی کتنے ایٹ پیس ہوں گے۔ اور کیا ہوگا وہاں پر؟ فیہا عین جاریہ، وہاں تو چشمے رواں ہوں گے۔ سورہ محمد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چشموں کا ذکر کیا ہے، کس کس طرح کی نہریں ہوں گی۔ جب ہم نہر کا سوچتے ہیں دنیا میں تو ایک ہی ہمارے تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں، پانی کی نہریں ہوتی ہیں، چشمے پانی کے ہوتے ہیں، اسپرنگز پانی کے ہوتے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہار، نہریں ہوں گی، مما ان، ایسے پانی کی، غیری آسن، جو پانی کبھی بھی بدمزہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا پانی کیسے بنتا ہے؟ کیا کمپوزیشن ہے؟ H2O، اس پہ لکھا ہوگا H2O فری واٹر، مثال کے طور پہ۔ کیسا پانی ہوگا جو H2O سے نہیں بنے گا؟ GMO فری وغیرہ لکھا ہوا آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہے اصل چیز، اللہ جانے وہ پانی کیسا ہوگا۔ پھر اور کیسی نہریں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد ہی میں فرمایا کہ انہار، اور نہریں ہوں گی، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمو، جس کا کہ مزہ چینج ہی نہیں ہوگا۔ لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے لوگوں کو، لیکٹوز فری ملک ہوگا مثال کے طور پہ، یا کاؤ فری ملک ہوگا۔ اب تو سارا دودھ جانوروں سے ہی نکلتا ہے نا، گائے سے یا بھینس سے یا بکری سے یا اونٹ سے۔ اینیمل فری ملک، پتہ نہیں جنت کا دودھ ہے کیسا ہوگا، کس کوالٹی کا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی، کس کی؟ من خمر، شراب کی، لذۃ للشاربین، بہت مزیدار پینے والوں کے لیے۔ کیسی شراب ہوگی جنت کی؟ جس کے چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ یقیناً پھلوں کو سڑا کر، فرمنٹ کر کے تو نہیں بنائی جائے گی کہ بدبو آ جائے اس کے اندر اور اسمیل ہو گندی اس میں۔ اللہ بچائے ہم لوگوں کو، جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھا جاتا، اتنی اسمیل آتی ہے ان کے جسم سے اور ان کے منہ سے، جو ان کے سیکریشنز نکلتے ہیں، پسینہ وغیرہ، ہر چیز میں الکوہل کی اسمیل ہوتی ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی کوئی الکوہلک ہے جس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہو، وہ کہتے ہیں ہم سرجری کر نہیں پاتے اس کی، بعض دفعہ خون میں اتنی اسمیل ہوتی ہے۔ جب خون کے ساتھ الکوہل ملتی ہے تو بہت بدبودار ہوتی ہے۔ تو ایسی شراب نہیں ہوگی جس میں کتنی بدبو ہو۔ اور کس کی نہریں ہوں گی؟ وہ انہار، اور نہریں ہوں گی، من اصل مصفا، صاف ستھرے شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایسا شہد جو مکھی کے پیٹ سے نہیں نکلے گا۔ تو کیا کچھ وہاں پہ نعمتیں ہوں گی۔ اور کیا ہوگا؟ فیہا سرر مرفوعہ، اور اونچی مسندیں ہوں گی۔ عربوں کے ہاں فرش ہوا کرتا تھا، بس نیچے بیٹھتے تھے، مسندیں امیروں کے ہاں ہوتی تھیں، ہائی چیئرز یا ہائی بیڈز۔ تو اپنے اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھ کے دور دور تک وہ اپنی جنت کا منظر دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔ لگتا ہے کوئی ڈائننگ ٹیبل ہے جو کہ لگی ہوئی ہے، اور خوبصورت ڈائننگ ٹیبل آپ نے کبھی سجی ہوئی دیکھی ہو تو کیا حسین لگتی ہے وہ، کہ اس میں کٹلری ہے اور کراکری ہے اور کپس ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر طرح کے ڈرنکس کے لیے بعض دفعہ 2 3 گلاسز ہوتے ہیں۔ انتہائی خوبصورتی کا تصور آ رہا ہے، آرگنائزڈ، حسین، خوبصورت، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی، سلیقہ جس کو ہم کہتے ہیں، ڈھنگ سلیقہ۔ 4 چیزیں بھی گھر میں ہوں اور اچھی طرح سے رکھی ہوں۔ سلیقے والا گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ اہتمام کریں اپنے گھروں میں، آرگنائز کریں چیزوں کو، درازوں کو دیکھیں سب آرگنائزڈ ہوں، ایک نظر کمرے پہ ڈال کر آیا کریں نکلنے سے پہلے۔ امیجن کریں وہ کمرہ، ایک طرف کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے، ایک طرف بچے کی پیمپرس پڑے، کھانے کے برتن جو ہیں رات کے وہ سڑ رہے ہیں پڑے ہوئے ٹیبل کے اوپر، نیچے جو ہے وہ 2 ہڈیاں گری ہوئی ہیں، تولیہ وہاں پڑا ہوا ہے، گٹھڑی بنا ہوا، کپڑے جو اتارے تھے وہ وہیں قالین پر زمین پر ڈمپ کر دیے ہیں، بیڈ کور اپنی جگہ نہیں بچھا ہوا۔ مجھے بتائیں یہ کیا کمرہ ہے؟ یہ کوئی انداز ہے زندگی گزارنے کا؟
ہماری مائیں کہتی تھیں کہ کتا بھی بیٹھتا ہے نا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، اتنا خفا ہوا جاتا تھا. اور یہ ماؤں کا کام ہوتا ہے سکھانا. یہ چلے ماؤں نے نہیں بھی سکھایا، ان کی غفلت ہے، تو ہم تو انسان ہیں نا. اپنے تو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں سر کے اوپر، اللہ نے ایستھیٹک سینس ہم کو دیا ہے، خوبصورتی اچھی لگتی ہے. جانور جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے تو کیا ہم اس میس میں زندگیاں گزاریں گے؟ تو دنیا میں بھی آرگنائز رہیں. یہ دیکھیں نا، سرور مرفوعہ، اکواب موضوعہ، نمارق مصفوفہ، زرابی مبثوثہ. کیا خوبصورت تصویر ہے. سمپل چیز ہو لیکن صاف ستھری. اے پلیس فار ایوری تھنگ ان پلیس. چیزوں کو اٹھائیں، طے کریں، جگہ پہ رکھیں. اگر کمرے میں کھانا کھایا، ٹرے اٹھائیں، کچن میں رکھ دیں. کوئی دھونے والی ہے تو دھو دے، نہیں تو خود دھو کے رکھ دیں. وہ کہیں ڈس اپیئر نہیں ہوں گے، وہ کل بھی وہیں پڑے ہوئے ہوں گے، کپڑے وہیں رکھے ہوئے ہوں گے. اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے. بعض دفعہ میڈز گھر میں ہوتی ہیں تو اور زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سب وہی اٹھائیں گی. بھئی خود بھی تو کچھ ہاتھ ہلا لے انسان. تو چیزوں کو نیٹ رکھیں. گھر میں جو بعض دفعہ لوگوں کے منہ خراب ہوتے ہیں نا، وہ صرف بے ڈھنگے پن کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہر چیز گندی، ہر چیز پہ مٹی، ہر چیز پھیلی ہوئی. تو جنت میں کیوں نہیں پھر میاں چیخ رہے ہوں گے؟ کوئی پرابلم ہی نہیں، صاف ستھرا سب پڑا ہوگا. جیسے کل کسی نے کوئی چیز بھیجی کہ بیوی نے کہا، شوہر ٹی وی دیکھ رہا تھا تو بیوی نے پوچھا کہ ٹی وی پر کیا آ رہا ہے؟ تو میاں نے کہا ڈسٹ. تو کیا نظر آیا اس کو؟ تو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اریٹیٹ کرتی ہیں انسان کو. آپ دیکھیں ایک صاف ستھرا کمرہ اور ایک گندا الٹا کمرہ، زمین آسمان کا موڈ پہ فرق پڑے گا انسان کے. تو رحم کریں اپنے اوپر بھی ہم اور دوسروں پر بھی. اور یہ جو ترتیب یہاں پر آ رہی ہے جنت کی، آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایستھیٹکس ہے اس کے اندر، کتنی پلیزنگ چیز ہے. اور کیا ہوگا، اتنا اچھا ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہوگا، اچھا سا ڈائننگ سیٹ ہے، کپس رکھیں ترتیب سے صاف ستھرے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی. چھوٹے چھوٹے کوشنز ہوں گے، پیارے پیارے وہ رکھے ہوں گے. کبھی گھر میں چادر بھی بدل لیا کریں کمرے کی، کبھی کوشن کا کور بھی چینج کر لیں، کبھی تولیہ بھی دیکھ لیں کہ بدلنا ہے کہ نہیں، یا مہینے بھر سے وہی استعمال ہو رہا ہے. ایک زمانے میں سفید ہوا کرتا تھا. تو یہ دیکھا تو کریں، کچھ تو دیکھیں، کوئی پریکٹیکل سبق بھی تو سیکھنا ہے نا. یہ جنت کے تصور میں بیٹھ گئے اور ہاتھ ہی نہیں ہلایا. جنت، دنیا کو بھی تو جنت تھوڑا بہت بنا سکتے ہیں، پریکٹس ہی کر لیں. اور وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے، نازک تاروں سے، نازک دھاگوں سے بنے ہوئے قیمتی قالین. ڈیلیکٹ فائبرز ہوں گے ان کے اندر، اور اس سے وہ قالین بنے ہوئے ہوں گے کہ آنکھیں خوش ہو جائیں. بدن تو آرام پائیں گے، سو پائیں گے، آنکھیں بھی خوش ہونا چاہتی ہیں. تو انشاءاللہ گھر جا کے آج ان کو اپلائی کرنا ہے. کمرے پہ نظر ڈالنی ہے، گھر پہ نظر ڈالنی ہے. اور اگر پچھلے 5 سال سے کوشن وہی چڑھے ہوئے ہیں، تب ان کو اتارنا ہے، ان کو دھلوانا ہے. میل نکلے گا. یہ کراچی ہے، جنت نہیں ہے. قالین ہے، دھوپ میں ڈالیں، اسمیل آ جاتی ہے چیزوں کے اندر. پردے ہیں، دھلوائیں. کب دھلے تھے کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد بھی نہیں کہ ہاں اماں نے ڈلوائے تھے. بھائی اماں تو بیچاری کہاں گئیں؟ آپ بھی تو دیکھیں ان کو. جھاڑیں، صفائی کریں، جالیوں کو ٹھیک کریں، صاف ستھرا کریں ہر چیز کو. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم کو بتائیں، اتنا خوبصورت ڈسکرپشن دیا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آخرت کا انکار کرنے والا سوچے کہ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہو. تو ذرا سمجھایا گیا، دیکھو اللہ کی مخلوقات کو بھی تو تم ذرا تو دیکھو نا. جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، جس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں، وہ اتنی خوبصورت جنت کیوں نہیں بنا سکتا؟ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹوں کو یہ نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ 4 چیزوں کا ذکر ہے، چاروں مختلف ہیں، اپنی اپنی جگہ اسپیشل ہیں، یونیک ہیں. اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کا بنانے والا کیسا خلاق ہے، کیسا قادر ہے، کیسا عالم ہے، کیسا حکیم ہے.
کیا کیا انتظام کیا انسانوں کے لیے. تو یہ حکمت کی بات اور انتظام کو اگر دیکھیں تو پھر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم انسانوں کو بھی نظام چلانے آنے چاہیے. اونٹ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، آسمان اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، پہاڑ اپنی ذمہ داری، زمین اپنی ذمہ داری، سب اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں. آسمان پہاڑوں سے نہیں کہہ دیتا کہ بھائی ذرا سنبھالنا، میں بھی آتا ہوں. یہ ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنے کا جو شوق ہے نا کہ خود تو ہاتھ نہیں ہلانا، کوئی کر دے گا، نہیں، سب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہمیں حقوق کا تو بہت پتہ ہوتا ہے، میرا رائٹ کدھر ہے، تو رسپانسبلٹی کون اٹھائے گا پھر؟ تو صحیح نظام کو چلانے کے لیے یقیناً ہمیں ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اپنا اپنا حق ادا کریں، اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں. تو دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. اچھا یہ تو مخلوقات ہیں، ان کا تو حساب کتاب نہیں ہے. اب اگر انسانوں سے کہا جائے کہ تم ذمہ داری پوری کرو اور تم نظام صحیح چلاؤ، اور وہ نہیں اگر اٹھاتے ذمہ داری اپنی، تو کوئی انسینٹو، کوئی ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو ذمہ داری پوری کر رہا ہے بلکہ دوسرے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے، اپنے لیے تو پکا رہا ہے، دوسرے کو بھی پکا کر کھلا رہا ہے. وہ تو ہاتھی کوئی نہیں ہلاتا گھر میں، ایک ہی بندہ سب کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. کوئی اجر ملنا چاہیے اس کو کہ نہیں؟ اور جو کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا، ورنہ تو نظام کبھی چلے گا ہی نہیں. اگر سب برابر ہیں، کام کرنے والوں کو بھی انعام ملے گا، نہیں کرنے والوں کو بھی ملے گا، تو پھر یہ نظام کیسے چلیں گے اس طرح سے؟ تو لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کے لیے ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے جو کہ ڈرائے لوگوں کو کہ تم کام نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. اور کوئی انسینٹو ہونا چاہیے کہ جو کرے گا، ذمہ داری پوری کرے گا، اس کو انعام ملے گا. اور یہ قیامت کے آنے سے ہی ہو سکتا ہے، دنیا میں تو معاملے چلتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ نے پولر بیئر کا ذکر کیوں نہیں کیا، یا یاکس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ عربوں کے ہاں ہوتے نہیں تھے نا، تو عرب اونٹ سے واقف تھے، اونٹ بہت فائدہ پہنچاتا تھا ان کو. تو توجہ دلائی ہے اللہ کے احسان کی، اللہ کی نعمتوں کی، کہ دیکھو کیسے چوپایوں کی وجہ سے تمہارے کھانے، کپڑے، سواری کا اللہ نے انتظام ہے جو کہ کر دیا. کیسا مالک کا فرما بردار ہوتا ہے یہ اونٹ، کیسے تم کو راستے سے لے کر منزل تک پہنچا دیتا ہے. ہر چیز تمہارے فائدے کی ہے. آسمان کیسے تمہاری حفاظت کر رہا ہے، پہاڑ، زمین کیسے تم کو سرو کر رہے ہیں. احسان مانو. تو بہت سارے اسباق ہم کو مل گئے کہ نظام چلانا ہم سیکھیں، ذمہ داری اٹھانا ہم سیکھیں، اللہ کے احسانات کو ماننا ہم سیکھیں. سمپل آبزرویشن سے کائنات بہت سارے سبق ہم کو سکھا رہی ہے. جیسے بعض علماء کہتے ہیں نا کہ کائنات جو ہے یہ بھی قرآن ہی ہے ایک طرح سے، لیکن بولتا نہیں اپنے منہ سے. یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہیں. یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے کائنات بھی. جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. تو دیکھو سبق حاصل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فذکر. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جائیے. یہ تجدید نے یہ معنی پیدا کر دیے. ذکر، بار بار نصیحت کیجیے، بار بار یاد دلائیے. انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں. تو نصیحت کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو، عرب کے رہنے والوں کو، کہ اے بے یقینو تم کو اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے. اے اللہ کے بے وفاؤں، تم اونٹ کی وفا دیکھتے ہو، اللہ سے وفا نہیں کرتے. اونٹ کی فرما برداری تم دیکھتے ہو، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے. تو فرمائے کہ آپ یاد دلائیے ان کو اے نبی، نصیحت کیجئے، اور آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، مسلط نہیں ہو سکتے، قابو نہیں کر سکتے ان کو. یہ خود ہی سمجھیں تو سمجھیں گے، کنوے کر سکتے ہیں، کنونس نہیں کر سکتے. جو آپ میں سے مائیں یہاں بیٹھی ہیں، سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے آپ یہ بات سمجھ لیں. کیا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں بن سکتی. ایمان انہیرٹ نہیں ہوتا. دولت آپ کی انہیرٹ ہو جائے گی، آپ کے بچوں کے پاس چلی جائے گی آٹومیٹکلی. ایمان آٹومیٹکلی نہیں جائے گا.
بتا دیں، سوار مت ہوں ان کے اوپر. تو فرمایا کہ آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، بتا دیں بس. جب اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ بس آپ بتا دیں اور سوار مت ہوں، تو پھر میں اور آپ ہم بھی تو ہلکے ہو گئے. بلا وجہ ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر وہ نہ لیں جو اللہ نے نہیں ڈالیں، تاکہ ہمارے موڈ خراب نہ ہو، ہم زیادہ مینٹل سٹریس کا شکار نہ ہوں. فرمایا الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. تب یہ جو بات فرمائی ہے کہ آپ یاد دہانی کرائیے، آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، اس کے ساتھ بعض نے اللہ کو جوڑا ہے کہ آپ یاد دہانی کروائیے اے نبی، لیکن من تولا و کفارا کو یاد نہیں آئے گا. منہ موڑنے والا، کفر کرنے والا، وہ نہیں یاد کرے گا، اس کو یاد نہیں دلایا جا سکتا، وہ سنتا ہی نہیں. تو یہ جو فرمایا یہاں پر کہ آپ یاد دہانی کرائیے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. ہاں کچھ نے اس کو یوں جوڑا ہے کہ ہاں آپ دروغہ ہیں، یعنی کہ آپ سب پہ دروغہ نہیں ہیں. ہاں کس پر دروغہ ہیں؟ الا من تولا و کفر، اس پر آپ ہیں دروغہ. کس طرح سے؟ کہ جب فتح مکہ ہوگی تو آپ کے قابو میں یہ سارے کافر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کرے گا کافروں کے اوپر فتح مکہ کے موقع پر. یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. تو فرمایا کہ جو منہ موڑے گا، بات نہیں مانے گا، تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. عذاب الاکبر کہا گیا، بہت بڑا عذاب. کیوں بہت بڑا عذاب؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے بڑے مذکر کا انکار کیا تھا، مذکر اکبر کا. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے یاد دلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی نصیحت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب کس کو ملے گا؟ جس نے خود رسول کی زبان سے پیغام سنا اور نہیں مانا. تو یہاں مراد ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر جو کفر پر ہی مر گئے، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا تھا. فرمایا ان الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے. جائیں گے کدھر؟ کہیں نہیں جا سکتے، کوئی نہیں چھوٹے گا، ایک بھی نہیں، سب آئیں گے، سب اللہ کی طرف لوٹیں گے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ داری ہے. تو یہ حساب کا لفظ بھی یہاں بڑا معنی خیز ہے، بڑا ڈیپ ہے. یاد ہے آپ کو جو حدیث ہم نے سنی تھی کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہاں حساب کا ذکر ہے. تو کیا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کیا معاملہ ہوگا ان کا؟ ان کا حساب لیا جائے گا، اور جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا. یعنی یہ تو ڈسٹرائڈ ہیں، یہ تو ختم ہے. اللہ ان کا حساب لے گا، یعنی یہ تو دے پیرشڈ، ختم ان کا تو معاملہ، ڈسٹرائڈ. اللہ تعالیٰ تو ان سے آنے پیسے کا حساب لے لے گا. علماء کہتے ہیں نقیر قطمیر کا حساب لے لے گا. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اندر جو چھید ہوتا ہے، اس کا بھی اللہ حساب لے لے گا. یہ اتنا سا بھی کیا ہوا تھا؟ یہ ایسا آسان حساب نہیں ہوا کہ چلو چلو ٹھیک ہے میکرو لیول کے اوپر لے لیا. نہیں، مائکرو مائنیوٹ سوال جواب ہوگا. چھوٹے سے چھوٹے عمل کی ان کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.